بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، گزشتہ روز ہم نے بات کی اسلامی تاریخ کے پہلے مارکے غزوہ بدر کے بارے میں، اور اس مارکے میں کیسے یہ واقعہ پیش آیا، کیسے یہ غزوہ ہوئی، کیا اسباب تھے اس کے، اور مسلمانوں کو فتح کیسے نصیب ہوئی۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں، سرپرست اعلیٰ منہاج القرآن وومن لیگ ملتان ہے، اس کے علاوہ پرنسپل ہیں منہاج القرآن گرلز کالج شریعہ کی ملتان میں، اور آج ان سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے گا، گزشتہ روز آپ نے اس پہ تفصیل اس کے جو اسباب تھے اس غزوہ کے، اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ آج یہ بتائیے گا کہ مسلمانوں کو اس میں کیا انعامات ملے اور مال غنیمت کے تقسیم کے کیا معاملات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ کو جیتنے، غزوہ لفظی معنی ہے جس جنگ میں نبی پاک شریک ہوئے، تو اس غزوہ میں جیتنے کی بڑی وجہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ میں ہونا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات بھی ایسے بھیجے، اور ہم نے کل بات کی کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے، جیسے ابو جہل کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، ایسے 70 کافر اور قتل ہوئے، اور 70 ہی اور قیدی ہوئے۔ تو وہ قوم جو تھی وہ پسپا ہو گئی، وہ لیڈرشپ جب ختم ہو جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا ہوتا، تو وہ دوڑ کے واپس پیچھے کو بھاگے، تو مسلمان جیت گئے۔ اب اگلا مرحلہ تھا مال غنیمت کا، کہ مال غنیمت کے ساتھ کیا کیا جائے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جیتا ہوا گروپ حاصل کرتا ہے ہارے ہوئے گروپ کی طرف سے۔ تو اس سے پہلے جو سنت تھی انبیاء کرام کی اور طریقہ رہا دین کا، وہ یہ تھا کہ مال غنیمت کلیکٹ کیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی، ایک میدان میں رکھ دیا جاتا، اور اس آگ جو تھی وہ مال غنیمت کو جلا دیتی تھی، اور کہا جاتا تھا اللہ نے قبول کر لی۔ اب جب یہ میٹر آیا تو صحابہ کرام، کیونکہ جیت تو پھر بھی گئے مسلمان، وہ اکنامکلی انہوں نے ان کو توڑ تو دیا مکے والوں کو۔ اب صحابہ کی تعداد کم تھی نا، کیونکہ 313 رہ گئے، منافقین جو آئے چیزیں لوٹ رہے تھے وہ تو پیچھے بھاگ گئے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، پیورٹی اتنی اندر تھی کہ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اسی طرح آگ آئے گی، قبول کرے گا اللہ کی طرف سے، اور مال غنیمت قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے پوری صورت اس ٹاپک پہ نازل کی کہ اندر کی پیورٹی دیکھیں، اپنے آپ کو دین کے لیے پیش بھی کر دیے، اور پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کا بھی کیا کرنا ہے، بھی آگ آئے گی۔ تو حضور کل الانفاج مال غنیمت کے لیے پوچھتے، بتائیں اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اب انہیں بتائیں اس کی تقسیم کیسے ہوگی۔ بس آپ جنگ میں ثابت قدم رہا کریں، دین کے اگلے کاموں کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھا کریں، اور مال غنیمت کے لیے کیا کریں کہ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رکھ دیں، یعنی مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں چلا جائے گا۔ باقی جو 4 حصے ہیں، وہ 4 حصے سارے جتنے مجاہدین گئے ہیں ان سب میں ایکول ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ اب اس دور میں جو سواری تھی بہترین جو تھی وہ گھوڑا ہوتا تھا، وہ ورک کرتا تھا۔ جب سدھائے جاتے تھے نا تو وہ جنگ میں جیسے ٹینکرز ورک کرتے ہیں نا، ایک بھاری بھرکم کوئی چیز ہوتی ہے آپ کے پاس، تو گھوڑا ہوتا تھا جو ٹانگوں کے ذریعے مارتا بھی تھا، مطلب جنگی تیاریاں اس کو کروائی جاتی تھی۔ تو جس صحابی کے پاس، یعنی جس مجاہد کے پاس گھوڑا بھی ہوتا اس کو 2 حصے دیے جاتے۔ مینز اگر جنگ میں 80 انسان ہیں اور 20 گھوڑے ہیں تو 80 صاحب مطلب مجاہدین اور 20، تو 100 حصے تقسیم کیے جائیں گے۔ 4 جو حصے بچ گئے نا مال غنیمت کے، اس کو 100 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے، اور جو گھوڑے کا مالک ہے اس کو بھی انسانیت، مطلب جنگ میں حصہ لینے کی وجہ سے اس کو بھی انسانوں جیسا ایک حصہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ مال غنیمت کی تقسیم تھی، اور اسی حساب سے اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ جب آپ یہ مال غنیمت لے لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ اب آپ جی ہم تو وی ون دا میچ، تو جنگ جیت گئے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو لے کر اب اگلی اسٹریٹجی پر آئیں، اب اس کو کھانے کے لیے نہیں لیا ہے، وہ اگلی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور بائی چانس ہوا بھی ایسے، اللہ کی شان کی تھی، اگلے ہی سال غزوہ عہد آ گیا، 1 سال گزرا تھا، تو جو صحابہ کیونکہ بلائنڈ فالوورز تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے احکامات کے، اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق دے، تو وہ جنگ کی تیاری کر گئے، اور 1 سال کے اندر اگلی جنگ بھی جیت گئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، غزوہ بدر کے اسلام کی ترویج اور اسلام کے پھیلاؤ اشاعت میں کیا اثرات مرتب ہوئے غزوہ بدر کے خصوصی طور پر؟ سب سے بڑا جو پتہ چلا وہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہے بریو ہے، طاقتور ہے۔ پہلے یہ نہیں سمجھا جاتا تھا، جب تک مسلمان مکے میں تھے، ظلم زیادتی ہم پڑھتے ہیں اس میں کتنا برا طریقے سے تھا۔ پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہوگی کہ مسلمانوں نے جنگ کی ہے، اور اللہ کی بھی اسٹریٹجی تھی،
دیکھیں نا ابو سفیان کو بھجوا دیا, رب چاہتا تو مخبری ہوتی بھی نہ, بالکل کیونکہ اگر مسلمان ابو سفیان سے جیت جاتے ہیں نا تو بہادری نہیں آنی تھی, کم لوگوں سے جیتے تھے. اب یہاں 313,000 سے جیت رہے ہیں, اللہ کی مدد اتر رہی ہے, تو دنیا کو کلیئر ہو گیا کہ یہ سچے نبی ہیں. اور یہ جو تھوڑی سی تعداد اتنی بڑی کے اوپر حاوی بھی ہوگی, اور 70 کافر قیدی بھی بنا دیے. اب وہ جو قیدی پڑے ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کے فدیے بھی آنا شروع ہو گئے. اب ان کے جو قبیلے تھے ان پر بھی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. اچھا مسلمان کیوں جیت گئے, ہر ایک کا سوال تھا کہ دے آر نوٹ سولجرس, کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں ہے, کچھ ایسا. پھر کیسے جیت گئے؟ تو پھر وہ کیا ہے, وہ ایمان کی سلامتی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ. اس چیز نے اتنا زیادہ گڈ امپیکٹ دیا پوری نیشن پہ کہ اگلی فتوحات کرنا مسلمانوں کے اندر جذبہ ہو گیا کہ اچھا ہم جنگ کر رہے تھے, فرشتے آگے مدد ہو گئی. ان کا مرال الگ اپ ہوا, اور جن لوگوں کے کو تک یہ بات پہنچتی گئی ان کو پتہ چلا واقعی اسلام تو بڑا خوبصورت دین ہے, کیسے اللہ کی مدد ملتی ہے. تو اس طرح اگلی فتوحات کے دروازے کھل گئے. آپ کو یہاں ایک بڑی پیاری سی بات بتاؤں گا, غزوہ بدر اینڈ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جیتنے کی بنیاد پر 2 نفر شکرانے ادا کیے. وہ جو 1000 فرشتے آئے ہوئے تھے جبریل امین کی قیادت میں, تو اب وہ فرشتے چلے گئے واپس, اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی, ادھر وہ چلے گئے. اب وہ گئے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب فرشتے گئے نا, آسمان کے دروازے جبریل امین کے لیے نہیں کھولے گئے, اور جبریل امین کو کہا گیا کہ آپ کو اللہ نے بھیجا تھا نبی کا سولجرز بنا کر, تو آپ پرمیشن لے کے آئیں واپسی. میں کہا ہمیں بھیجا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں ہیلپ کرنے کے لیے, تو ہم تو مجاہدین کے تعلق ہے, تو کہ مجاہدین تو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, یو ہیو ٹو گو. حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ سارے فرشتے 1000 کا لشکر واپس آیا. جب تک وہ واپس سے آقا علیہ السلام سلام پھیر رہے تھے, جب وہ آئے تو صفے باندھے ادھر کھڑے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں, تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا اور اشارہ کیا, تو پھر وہ چلے گئے. پھر ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اشارہ کس لیے؟ تب حضور نے بتایا کہ جبریل اپنے لشکر کو لے کر 1000 کا لشکر جو اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا. تو یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قیادت ہے, جو آپ کی نبوت ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے, وہ صرف انسانوں تک نہیں تھی. ان غزوات میں اللہ نے ان کی یعنی فرشتوں کو حضور کا ایک سولجرز بنا کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بنا کر ان کے پیچھے کھڑا بھی کروایا, ان سے مدد بھی لی گئی, اور انہوں نے ہیلپ آؤٹ بھی کیا. بہت شکریہ پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ. ہم بات کر رہے تھے اسلامی تاریخ کے پہلے مارکے غزوہ بدر کے حوالے سے. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.